وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اور بے شک مسجدیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، لہذا تم یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو. صدقت ربنا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ ملک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اکیلا نظام چلا رہا ہے، بنایا بھی اسی نے ہے اور یہ نظام چلایا بھی اسی نے ہے. ابتدا بھی کرنے والا وہ ہے اور اختتام بھی اس کا جب چاہے گا وہ اللہ ہی کرے گا. لہذا تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، خاص طور مسجدوں کے اندر اللہ کو پکارو، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، مت عبادت کرو. اللہ کے گھر میں قبریں نہ بناؤ، قبروں پر مزارات تعمیر نہ کرو. یہ روا نہیں ہے. مسجد صرف اللہ کے لیے، یہاں صرف ایک اللہ تعالی کی ہی عبادت اور پوجا ہونی چاہیے. اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام، آداب، برکات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، پھر دیگر انبیاء پر بھی اللہ کی بے بہا رحمتیں، درود سلام ہو. اور اللہ کے نیک بندے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے پلٹ گئے یا موجود ہیں، خاص طور دین کے علمبردار علماء کرام، اللہ ان پر بے بہا رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین.
آج بھائیوں شوال کے مہینے کی 13 تاریخ اور 1441 ہجری اور 2020 کے ماہ جون کی آج 5 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بھائیوں، آپ میں سے اکثر نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک تحفظ ہے، سیفٹی ہے اس وائرس سے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سب گھر والوں کو، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہمارے رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، اللہ عالم اسلام کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور اس کو ہم سب سے دور فرمائے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، آج میری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے دربار الہی کی حاضری کے آداب۔ کیا موضوع ہے؟ دربار الہی کی حاضری کے آداب۔ اس سلسلے میں نے سورہ جن کی ایک آیت بینہ تلاوت کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، لہذا مسجدوں میں غیر اللہ کو نہ پکارو، مسجدوں میں آ کر اللہ کو پکارو۔ اور اللہ کو پکارنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ پہلے پارے کا تقریباً اینڈ ہے، آخر پہ، کہ دیکھو جب تم مسجدوں میں آؤ تو ادب کے ساتھ آیا کرو، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھا کرو۔ فرمایا جو اللہ کا ڈر دل میں نہیں لے کے آتے وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کے نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کے لیے لائق نہیں کہ اس طرح کے حرکات مسجدوں کے اندر آ کے کریں، کہ مسجدوں کا نظام خراب کریں۔ ان کے لیے تو چاہیے تھا کہ مسجد میں آتے تو ڈرتے کانپتے کہ اللہ کے گھر میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ دنیا کے جج کے پاس جاتے ہیں ہم تو عدالتوں میں موبائل فون بند کر دیا جاتا ہے، سختی سے منع کہ خبردار تمہاری بیل تک نہیں ہونی چاہیے، تم تو دور کی بات، تمہارے ساتھ بات کرنے والا بھی باہر سے کوئی آواز نہیں سنائی دے۔ تھانے کے اندر SHO صاحب کے پاس جائیں، کہتے ہیں یہ موبائل بند کر۔ یہ دربار کے آداب گردانے جاتے ہیں، تو اللہ کا دربار، سبحان اللہ، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے موبائل بھی کھلے ہوتے ہیں، ٹلیاں بج رہی ہوتی ہیں، ساز بج رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جائز و ناجائز موسیقی کی آوازیں، بعض نے تو گانے لگائے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا خرابی کا۔ وہ پانی گرا دو بیٹا گلاس میں، سارے کا سارا نظام ہی برباد ہوا۔ مسجدوں کے اندر موسیقی کی آوازیں نکلتی ہیں، استغفر اللہ، یہ آداب کے خلاف ہے میرے بھائیوں۔ چاہے غلطی سے ہو، یہ پھر بھی بے ادبی ہے، پھر بھی گستاخی ہے، اس کی معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم کہیں چل کی ہوا ہے
نہیں، اللہ کے گھروں کے اندر نہ آپ کی اپنی آواز اونچی نکلے، نہ آپ کے موبائل کی آواز باہر نکلے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، موبائل آف کرو، بند کرو، یہ دربار الہی کے آداب ہیں۔ آداب میں سے ایک کہ مسجد کے اندر آ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ بات، بس، اور سب سے رابطے توڑ دو، الا ماشاء اللہ تعالی کو بہت ضروری ہو تو اس کی بیل کم از کم بند کرو، سائلنٹ پہ لگاؤ، اس کی آواز نہ نکلنے پائے۔ امام حرم مکی ایک دفعہ اخبار پہ آیا، انہوں نے اعلان کیا کسی کا موبائل نہ بجے، کوئی مجھے آواز نہ آئے۔ اللہ کے گھر میں ایک کا موبائل، اس کی جو تھی آواز نکلی، انہوں نے اس کو کہا نکل جاؤ باہر، شرطے کو کہا اس کو باہر نکال دو، حرم سے باہر نکال دیا گیا اس کو۔ بھائیوں، مسجدوں کے اندر جب موبائل کی آواز منع ہے، جب ہماری اپنی آواز منع ہے، اونچی نہیں بولنا چاہیے، ہماری اونچی آواز نہیں نکلنی چاہیے، تو موبائل کی کیوں نکلے بھائی؟ اچھا، موبائل کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری اپنی نہیں ہونی چاہیے، تو ہماری لڑائیاں بڑھائیاں اس کا مسجدوں کے اندر کیا جواز ہے؟ ہم مسجدوں کے اندر آ کے اگر اونچی بولیں، نمازی کے ساتھ الجھیں، تو کتنی بری بات ہے۔ حرم کے اندر جا کے دیکھو، بیت اللہ شریف میں ہوں، آپ ہو، سب چپ سادے ہوتے ہیں، کوئی مسٹیک ہو بھی کسی سے، ہم کسی سے نہیں الجھتے، کیونکہ یہ حرم شریف ہے، حرم میں لڑائی کرنا منع ہے۔ یار یہ بھی تو حرم کی بیٹی ہے، یہ مسجدیں بھی یہ حرم کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی ماں ہے ام القرا، اور یہ مساجد اس کی سمجھے چھوٹی اولاد، ان کے بھی آداب رکھنے چاہیے ملحوظ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی، دو لوگ نہ اونچی اونچی بول رہے تھے، ان کی آوازیں آئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرنے والا صحابی کہتا ہے کہ میں باہر یعنی یہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، سیدنا عمر حجرے میں تھے، میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا، ادھر بندے بیٹھے دو نہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا عمر کو کوئی چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ایک چھوٹی سی کنکر ملی، انہوں نے وہ میرے پاس پھینکی، مجھے ماری کہہ لو یا میرے پاس پھینکی، وہ ٹک کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کیا گرا؟ میں نے ادھر کو دیکھا تو عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کا پردہ پیچھے کیے ہوئے مجھے اشارہ کر رہے تھے، ادھر آواز۔ میں گیا، فرمانے لگے وہ جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا باتیں کر رہے، ان کو میرے پاس بلاؤ۔ ان کو بلایا، وہ آئے، فرمایا من این انتما، وہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد کے آداب کا؟ تم جانتے نہیں ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اللہ تعالی کا گھر ہے؟ تم بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں ذرا حیا نہیں آتی کہ اللہ کے دربار میں تمہاری آواز اونچی ہو جائے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں تمہاری نکلنی چاہیے۔ یہ دربار نبوی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب ہے کہ پیغمبر دو جہاں علیہ السلام کے موجودگی میں ہوتے ہوئے خبردار، تو
تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ نکلے۔ اسی طرح یاد رکھو، کوئی حدیث رسول میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، باجیوں، بہنوں تمہارے پاس آئے، یہ حدیث رسول کوئی پیش کر دے، خبردار اس کو جھٹلانا، اس کو گرانا، نیچا کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا۔ میں جانتا ہوں یہ سب حدیثیں، مجھے پتا ہے اس قرآن کی آیت کا، مجھے سب پتا ہے، مجھے نہ پیش کر۔ گویا اس نے اس کو نیچا کیا اور اپنی انا کو اونچا کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تم ہو ہی کاکا طائف سے، اور اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے لأوجعتکما، میں تمہیں درے مارتا کہ تم مسجد نبوی کے آداب کا لحاظ کیوں نہیں کر رہے۔ بھائیوں کا بھی لحاظ کیا کر، مسجد نبوی ہو یا مسجد کوئی سی ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سب مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی پوجا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آؤ، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ ساروں کے مائنڈ کو خراب کر دیتا ہے، یہ روا نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں بات نہیں ہوئی، کوئی نئی کوئی بات، کوئی ایشو نہیں ہے جو میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ میں ایک جنرل موضوع چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ہم تاکہ آئندہ بھی بچ سکیں، ہماری کوتاہیاں تھوڑی نوٹ کروائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام کو مقرر کیا ایک قوم کے لیے، فرمایا یہ شخص تمہیں نماز پڑھایا کرے گا۔ وہ امام صاحب روزانہ آتے نماز پڑھاتے، ایک دن ان کو کھانسی آئی، کو منہ میں بلغم آ گئی، انہوں نے قبلہ کی طرف منہ تھا سیدھا تھو کر کے پھینک دیے تھو۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے، وہ مسجد کے سامنے دیوار کو جا لگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ چمکتا ہوا بلغم کا ایک حصہ نظر آیا۔ پیارے پیغمبر نے ایک لکڑی سے لی، اس کو کھرچ کے صاف کیا، مسجد نبوی کی دیوار کو صاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آداب ہیں دربار الہی کے۔ فرمایا یہ کس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہمارے امام صاحب کو دوران نماز نہ کھانسی سی آ گئی، کوئی بلغم نکل آئی تو انہوں نے جہاں پہ پھینک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو کہنا آئندہ تو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اگلا ٹائم آیا، وہ امام صاحب آئے حسب سابق، آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، مقتدیوں میں سے بعض نے کہا حضرت پیچھے آ جائیں، آپ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا وجہ کیا ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، تمہارے متعلق روک دیا ہے کہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ جس کو اتنا ادب نہیں ہے مسجد کا۔ میرے قابل قدر بھائیوں، ہمیں بھی مساجد کا ادب کرنا چاہیے۔ مساجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بناؤ، علاقوں میں بناؤ، محلوں کے اندر تعمیر کرو، وہاں اللہ کی عبادت کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، مسجدوں کو صاف رکھا جائے، مسجدیں لشکتی ہوں، چمکتی ہوں۔ یہ صورتحال رہنی چاہیے مسجد کی۔ ہم مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کرنا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی انانیت کو توڑنے کے لیے نا جھاڑو پکڑ کے بھی مسجد کی صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم یہ اعزاز اور سعادت پانے کی کوشش کریں تو۔ اور یار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دو پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، میں نے ان سے وعدہ لیا دونوں پیغمبروں سے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، بیت اللہ شریف چمکتا ہونا چاہیے، اس کے فرش، اس کی جگہ کوئی یہاں مٹی، کوئی غلاظت، کوئی کسی قسم کی ایسی آلودگی نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ روحانی نہ جسمانی۔
اللہ جیسے ہمیں چاہتے ہیں کہ پاک ہوں، اللہ خود بھی پاک ہے، ہمیں بھی حکم ہے پاک صاف پاک وضو آداب کے ساتھ اللہ کے گھر میں نہ یہاں اونچی بولے، نہ کوئی خرابی کرے، نہ گند ڈالے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، ایک شخص کو دیکھا وہ مسجد میں آیا، وضو کر کے آیا اور اپنی کنگھی نکال کے نا اپنے بال سنوار رہا ہے، بالوں کو کنگھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا وہ کنگھی میں نا ایک دو بال اٹک گئے اکھڑ کے داڑھی کے، اس نے ایسے نکال کے نا باہر پھینک دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، اٹھے اس کے سامنے، اس کے گرے ہوئے بال اٹھائے، اٹھا کے اپنی دوسری ہتھیلی پہ رکھے، باہر جائے لے گئے۔ وہ شرمسار سا ہوا کہ امام بخاری جیسا اتنا اجل محدث، امیر المومنین فی الحدیث، میرے گرائے ہوئے بال اٹھا رہے ہیں۔ معذرت کی، کہنے لگے نہیں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزگی کے لائق ہے، جو بال اس لائق نہیں ہے کہ وہ کنگھی کے اندر برداشت کیے جائے، مسجد کے اندر بھی تو نہیں نا انہیں گرانا چاہیے۔ مسجد کا کنگھی سے زیادہ تقدس ہے، لہذا آپ بھی اگر کوئی دیکھے بال وغیرہ کوئی چیز یا کوئی کک کوئی سی چیز، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، اپنی جیب میں ڈال لیں، باہر جا کے اس کو الٹا کر کے گرا دیں، یا ویسے رکھ لیں اپنے سامنے کہ جب میں جاؤں گا اس کو لیتا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تو درود بھی نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم، جزاکم اللہ، فرمایا عرضت علی اجور امتی، میری امت کے اجر مجھ پر پیش کیے گئے، حتی النکات، حتیٰ کہ ایک دن کا وہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ جو مسجد کے اندر پڑا ہوا تھا، ایک آدمی جاتے ہوئے اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا، جا کے اس کو پہاڑ کے برابر اللہ تعالی نے اجر سے نوازا، مجھے دکھایا کہ ایک دن کا اٹھا کے باہر پھینکنے والے کو اتنا ثواب ہوا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھر کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آؤ تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرو، نہا کے آؤ۔ آپ کو پتا ہے جمعے کے دن کے آداب کیا ہے؟ نہانا، اچھے کپڑے پہن کے آنا، باوضو ہو کے آنا، مسواک کرنا، اور یہ آداب میں سے ہے گویا اپنا کپڑے بھی، جسم بھی، دانت بھی، منہ کا ظاہری اندر کا حصہ پاک کرو، کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے، اور خوشبو لگاؤ، جو بھی میسر ہے فرمایا خوشبو لگاؤ، مسجد میں آنے کے لیے بن ٹھن کے آؤ، خاص طور جمعے والے دن۔ آگے پیچھے کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ تم اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار، اس کی بادشاہی اور سلطانی میں حاضری دے رہا ہوں۔ پنچایت میں جانا ہو تو ہم کہتے ہیں مینو کپڑے بدلوا دو، کپڑے دو مینو، نہ کہ میں جاواں میری جوتی بھی پالش کرو، ذرا میں بندوں میں بیٹھا ہوا ذرا شان والا محسوس ہوں، عزت والا محسوس ہوں، گھٹیا نہ محسوس ہوں، تو اللہ کے دربار میں بھی تو ظاہر ہے صحیح ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسپیشل جبہ رکھا ہوا تھا، وہ جمعے کے دن پہنتے، عیدین پہ پہنتے، یا کوئی وفود آتے وفد وغیرہ تو ان کی ملاقات کے لیے جب جاتے تو وہ پہن کے جایا کرتے تھے۔ ہم گندے مندے بدبودار پسینے سے اٹے ہوئے کپڑے انہی میں آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ گرمیوں کے موسم میں لوگ آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھی اور پنکھا چلایا، وہاں پہ سو گئے۔ یقین جانے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو کئی کئی دن تک وہاں سجدہ کرے تو پسینے کی سمیل دریوں کو چڑھی ہوتی ہے، قلین پہ داخل ہو چکی ہوتی ہے، مسام میں۔
وہ تکلیف دہ ہے. ہاں اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے. اور جمعے کا یہ بھی ہے کہ جب آؤ صدقہ کر کے آؤ یا آ کے صدقہ کرو. جمعے کے دن صدقہ کرنا اشد ضروری. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں دوسری جلد کے صفحہ 418 پہ پیارے پیغمبر کے الفاظ ذرا سنیے گا. آپ کے متعلق سنیے گا. فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، جو مسجدوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تمسک کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملنا ہے. رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے. فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجد کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کا ٹاٹ بنے ہوتے ہیں. جیسے ٹاٹ مسجد کا صف مسجد کی قالین اندر ہی رہتا ہے نا، وہ نہیں ہلتا، اس طرح وہ بھی مسجد سے ہلتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. الملائکۃ جلساء، سبحان اللہ. فرشتے فرمایا ان کے جلیس ہم نشیں بن جاتے ہیں. جو مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھے ذکر کرتے رہتے ہیں نا، اللہ کو یاد کرتے استغفار، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. ان کے دوست بن کے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، پھر ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. اللہ کے فرشتے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں کچا پیاز کھا کے نہ ہو، کچا لہسن کھا کے نہ ہو، کچی مولی کھا کے نہ ہو. فرمایا اس کی سمیل ہوتی ہے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں. اللہ رحمان کے فرشتے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ مسجدوں کے آداب میں سے ہے. اللہ کے بہت سے فرشتے ہوتے ہیں جو پکے مسجدوں کے اندر رہتے ہیں. فرمایا فرشتے الملائکۃ جلساء، فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. اذا غابوا لیفتقدونہم، وہ جب نہیں نہ آتے مسجد میں تو وہ فرشتے انہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ یار وہ مسجد کا نمازی نہیں آیا، ہمارا دوست نہیں آیا. فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر. اذا غابوا یفتقدونہم، جب وہ مسجدوں میں نہیں کبھی آتے کسی وجہ سے تو فرشتے ان کا پتہ کرنے گھر جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں نمازی، فرشتے ان کے گھر خبر لینے کے لیے جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا یار تمہاری کتنی قدر ہے تمہارے اللہ کے پاس. بھائیو اخلاص کے پیکر بنو. اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کے کوئی تم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی تمہاری قدر کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے نورانی فرشتے آپ کے ساتھی بنا دیے. اذا غابوا لیفتقدونہم، نہیں آتے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں فرشتے وہ نمازی کہاں ہیں. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے گھر جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر انہیں کو کام پڑتا ہے کہ مشکل آتی ہے تو وہ دعا کر کے استخارہ کر کے نکلتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں میں تیرے نال ہوں. فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا کام نپٹاتے ہیں ساتھ ہو کے. یار آپ دعا کر کے کبھی جایا تو کریں، یہ ایم لے ذہن بنائیں کہ ہم اللہ سے 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے جائیں گے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر اس کو لائے ہیں اور صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث شاید میں نے پہلی مرتبہ سنائی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نکلتے ہیں کسی افسر کے پاس بھی جائیں، فرشتے اس پر جا کے اپنا روب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نمازی میرا دوست ہے، اس کا کام کرو. وقال جلیس المسجد علی 3 خصال، فرمایا مسجد میں بیٹھنے والے 3 مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے بھائیوں، میری بہنوں میرے بھائیوں، ہم نے یہ ذہن بنانا ہے. پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا 3 مقاصد ہیں نمازیوں کے پاس، چوتھا کوئی مقصد نہیں مسجد میں آنے کا ہونا چاہیے.
3 مقصد کون کون سے؟ فرمایا اخی مصطفیٰ، یا تو کوئی سیکھنے کے لیے آئے، جیسے آپ آئے کہ کوئی حدیث ملے، کوئی آپ نے وقت نکالا، آخر کو پہلے آدھا گھنٹہ آپ آئے، تو فرمایا وہ بندے ہیں جو سیکھتے ہیں۔ یا تو مسجد میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے علم پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، او کلمت حکمہ، یا حکمت کی کوئی دانائی کی کوئی حدیث کی کوئی قیمتی بات، کوئی قول زرعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے، کسی صحابی کا ارشاد مل جائے، کسی محدث کا قول زرعی مل جائے، او رحمت منتظرہ، یا پھر مسجد میں آنے کا مقصد کہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، رب کب آواز دیتا ہے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ مقصد۔ میرے بھائیوں، مجھے تو آپ سے گفتگو کر کے بڑا سکون مل رہا ہے، آپ بھی سکون حاصل کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دلانے والی باتیں، اللہ سے آس لگانے والی۔ کتنے مقاصد؟ یا کچھ سیکھو، یا کچھ سکھاؤ، یا سیکھو یا سکھاؤ، یا پھر اللہ کی رحمت کی امید، مغفرت کی امید، یہ لے کے بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کو آوازیں دو، اس سے دعائیں پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ یہ چوتھا مقصد کوئی نہیں ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ چل مسجد جا کے تھوڑا یا پکھا چلا کے ٹھنڈی چھاویں باندھے، اس سے بڑھ کر اور بدتر بھی کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے چغلیاں کریں، گناہ لیں یار، جس کا نہ کوئی تعلق، نہ کوئی سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ کچھ تعلق، نہ اس کا کوئی اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کوئی مقصد، چغلیاں کرنا یا لڑائیاں کرنا، بلند آواز سے بولنا، ایک بولا اس کے ساتھ 2 رل گئے، اس دوسرے کے ساتھ کوئی ماڑا دیکھ کے اس کی بھی حمایت میں کھڑا ہو گیا، تو تکار شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، یار کیوں ہم نے لڑنا ہے، کیوں ہم نے الجھنا ہے، کیوں ہم نے بلند آواز سے ایک دوسرے پر کراس ڈالنا ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے، یہ بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو بندہ صبح کی نماز با جماعت پڑھے، پھر وہاں بیٹھے، قعد یذکر اللہ کا ذکر کرتا رہے وہاں بیٹھا بیٹھا، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، جب سورج نکل آیا اس نے اٹھ کے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، مسجد کے اندر ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا، سورج چڑھا، اس نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر مسجد سے نکلا۔ جب مسجد سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو خوشخبری بھاگ کے دو، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 مرتبہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو جا کے 3 بار کہو کہ تجھے ایک حج کا ایک عمرے کا ثواب ہوا، پورا 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 ثواب ہوا، ذرہ بھی کم نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا کتنی سعادت کی بات ہے، مگر ہم اپنی سعادت اور اپنی عبادت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں جب ہم دین سے ہٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، فرمایا لا اقسم لا اقسم لا اقسم، 3 مرتبہ فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، 3 مرتبہ آپ نے منبر پر چڑھ کے فرمایا اپنی گفتگو کے ابتدا میں۔ اس کے بعد فرمایا ابشرو ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری لایا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا
ابشرو ابشرو ابشرو، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ صحابہ متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، دامن پھیلا لی اپنے دل کے، اللہ کے پیغمبر خوشخبریاں ہماری جھولی میں ڈال دو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من صلی الصلوات الخمس، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، اور پھر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، دخل من ای ابواب الجنت شاء، 3 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں خوش ہو جاؤ، جو 5 نمازیں دل سے پڑھ لے، مسجد کے اندر کبیرہ گناہ نہ وہ کرے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے داخل ہو جائے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا اقسم لا اقسم لا اقسم، 3 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک طبرانی معجم کبیر کے اندر بھی ہے، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ فرمایا 5 نمازیں پڑھ لو، جنت کے 8 دروازے رب کھولے گا، جس سے مرضی داخل ہو جانا، شرط یہ ہے کبیرہ گناہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں وہ بھی بتا دو تاکہ ہم اس کا بھی لحاظ دھیان کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ، درود کا تحفہ بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ نمازیوں، پیارے بچوں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا والشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وقتل النفس، کسی جان کو بلا وجہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ، رسول اللہ نے فرمایا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، جتنا پرندے کو، مرغی کو ذبح کیا جاتا اس کا خون نکلتا ہے، جو ایک ہتھیلی پر بھی نہیں، لب بھی نہیں ہوندا، فرمایا اتنا بھی کسی انسان کا خون نہ گرانا، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے پر وہ اپنا خون آلود جسم لے کر تمہارے انتظار میں ہوگا کہ جنت میں اس کو نہیں جانے دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کو شکایت کروں گا۔ فرمایا جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا یا نیکیاں دے کے نہیں چھوٹ پائے گا، اتنی دیر تک وہ جنت میں داخلہ نہیں پا سکے گا۔ یہ قتل النفس، کسی کو بے جان، بے گناہ کو کسی کو قتل نہ جاندار کو کرو۔ وقذف المحصنات، پاک باز عورتوں پر الزام نہ لگا۔ الزام تو بندے پر بھی لگانا گناہ ہے، لیکن محصنات جہاں بھی آیا ہے نا، اللہ نے عورت کی عزت و توقیر کا بہت لحاظ رکھا ہے، بہت لحاظ رکھا ہے اللہ تعالی نے، کہ ان کی عزت مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کانچ کی بنی ہوئی بلوری شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں، ان کی طرف انگلی ہو جائے تو گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بندے تو چھٹے پھوکے ترے ہی پھر دینے پھر بھی، مگر خواتین کی عزت کا، بیٹیوں کی عزت کا، آدم کی بیٹیوں کی توقیر اور عصمت کا اللہ کے دین نے بہت لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا خبردار، یہ بڑا بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ اکل مال الیتیم، فرمایا یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ والفرار من الزحف، یا میدان جہاد سے بھاگ جانا پیٹھ دکھا کے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا، اللہ کو پکارا کرو، مسجدوں میں آیا کرو، مگر بندے بن کے آیا کریں، ہم سب بادشاہ بن کے نہیں، چودھری بن کے نہیں، عاجز بندہ، عاجز بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے۔ عبادت کرے تو بندہ ہے، وگرنہ نجس تو گندا ہے، وہ بھی تو بندہ ہے۔ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ مسجدوں کے اندر۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، اور یہ روایت کچھ 6 کتابوں کے اندر ہے، ابن عدی نے بھی بیان کی ہے، اور یہ روایت خطیب بغدادی نے بھی روایت کی ہے، بیان کی ہے، امام دہلوی اپنی کتاب کے اندر
بیان کرتے ہیں مسند فردوس میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، البانی رحمہم اللہ تعالی نے صحیحہ کے اندر مر رجل، آخری حدیث، مر رجل کان فی من کان قبلکم، ایک بندہ فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں تھا، وہ گزر رہا تھا، کوئی قبرستان تھا یا جو بھی ایک میدان تھا لمبا سا، وہاں سے اس کا گزر ہوا، وہاں بھی جمجمہ انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، دماغ سر کی ہڈی کھوکھلی ہوئی پڑی۔ اس نے اس کو اٹھا کے دیکھتے ہوئے کہتا ہے یار یہ بھی تو کبھی انسان ہی تھا نا، یہ بھی تو کبھی بڑھ کے لگاتا ہی ہوگا، یہ بھی تو کوئی بڑا بنتا ہوگا، بڑے بولتا ہوگا، آج دیکھو اس کا کیا حال و حشر ہوا ہے۔ وہ سیدھا کھوکھلی ہڈی سر کا کھوپڑ اسے ملا اور وہ دیکھ کر کہتا ہے فنظر الیہا فحدث نفسہ بشیء، کہنے لگا بندیان تیرا بھی حال یہی ہونے والا ہے، ایک دن ہوگا تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ اس ہڈی کو الٹ پلٹ کرتا ہوا اپنی آخرت کی گہرائیوں میں اور گہری سوچوں کے کھو گیا۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اپنے اللہ کو پکارتا ہوا کہتا ہے، الفاظ سنیے گا، کہتا ہے یا ربی انت انت، یا ربی انت انت و انا انا، جس کا معنی ہے پنجابی میں اللہ تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، انت العباد بالمغفرہ، اللہ تو مغفرت کرنے کا بخشنے کا عادی ہے، وَأَنَا الْعَبَّادُ بِالذُّنُوبِ، اور میں گناہ کرنے کا عادی ہوں، تو بخشنے کا عادی، میں گناہ کرنے کا عادی، تجھے عادت ہے گناہ گاروں کو گلے لگانے کی، مجھے عادت ہے گناہوں کو اپنی جھولی میں پانے کی۔ انت العباد بالمغفرہ وانا العباد بالذنوب، انت انا میں تو ہے، تیرے ساتھ تو میں رل نہیں سکتا کسی طرح بھی۔ وخر للہ ساجدا، یہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، رو کے معافیاں مانگنے لگا، استغفار پڑھی جا رہا ہے۔ آسمان سے رب نے فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو ارفع راسک، اپنا سر اٹھائے۔ اس نے اپنا سر اس نے کیسی پیاری تعریف کی، کیسی اللہ کی تعریفیں سونے الفاظ میں کی تھی، انت انا، بھولنا نہیں الہ العالمین کی مغفرت کو، کہتا اللہ تو ہے میں ہوں، تو بخشنے والا، میں امیدوار، گناہگار، گناہ کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سر اٹھا، ارفع راسک، انت العباد اللہ نے اس کے الفاظ دہرائے، انت العباد بالذنوب، ہاں میرے بندے تو گناہگار ہے، تو گناہ کرنے والا ہے، گناہوں کی عادت ہے تجھے، وانا العباد بالمغفرہ، اور میں مغفرت کرنے والا ہوں، مجھے بخشنے کی عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ سر چک سونیا رفع راسہ فغفر لہ، اللہ نے اس نے جب سر اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، بھیگی داڑھی کو دیکھا، عرش والے نے کہا میرے پیارے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عرش والے اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے اور یہ کہا سنا قبول فرمائے۔ یہ محنتیں آپ کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔